بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام النبیین، امامنا و نبینا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حضرات محترم، دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے. کائنات کے باسیوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے چن لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ تقوی، للہیت اور خشیت والا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا. تو اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے خاص کر لیا. اور پھر ایک اور اللہ نے نظر ڈالی باقی لوگوں کے دلوں میں، باقی مخلوق انسان کے دلوں پر. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو سب سے زیادہ خشیت اور تقوی اور للہیت والا پایا. تو اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کی، آخری نبی کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں میں سے اللہ نے بہت سے لوگوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی کو کسی شعبے میں، کسی کو کسی شعبے میں. لیکن سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر ہم یعنی کہ ان کے علاوہ دنیا کے لوگوں پر نظر دوڑائیں تو روئے ارضی پر سب سے زیادہ عزت والے اور مقام والے جو لوگ ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ہر وہ شخص جو شرف صحابیت سے مشرف ہے اس کی عزت کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے ساتھیوں کی عزت کرنا.
فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ کہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے اور بہتر ہیں وہ لوگ، ان کی عزت کرنا۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا، آپ کے پاس بیٹھا، آپ کی مجلس میں آیا، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات میں اور آپ کی شان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار اقوال اور احادیث منقول ہیں، جن میں آپ نے اپنے صحابہ کی عزت کا حکم دیا، اپنے صحابہ کو بہترین قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے صحابہ کے بعد آنے والے ساری دنیا کے خزانے صدقہ کریں تو میرے صحابی کے ایک مٹھ جو دی ہوئی جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے فرمایا اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کرام کی بھی عزت کرو اور ان کے بعد والوں کی بھی عزت کرو اور ان کے بعد آنے والوں کی بھی عزت کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے وہ صحابی ہے، اور جو کسی صحابی کا شاگرد ہے وہ تابعی ہے، اور جو کسی تابعی کا شاگرد ہے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں، وہ یعنی تیسرے نمبر پہ وہ آیا۔ میرے پیغمبر نے ایک اور ارشاد فرمایا خیر القرون الذی قرنی، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ دنیا میں میرا زمانہ ہے جس دور میں میں ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میرے والوں کا زمانہ ہے، اور ان کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب رسول کی بڑی شان بیان کی ہے، کہیں ان کو حزب اللہ کہا ہے، کہیں اولئک المؤمنون حقا کہا ہے، سچے مومن ہیں، کہیں اللہ کا گروہ کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم بعد میں آنے والے اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر ان جیسا ایمان نہ ہوا تو تمہاری ہدایت قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے کردار کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے انداز کو، آپ کی چال کو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا گیا تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس لیے وہ لوگ امت کے محسن ہیں، عظیم ترین محسنین ہیں اس امت کے جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاک پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے رہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے لال و زبرد و یاقوت اور موتی جو آپ کی زبان کے تھے الفاظ کے، وہ اپنی جھولیوں میں بھرتے رہے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ شان کس کو ملی؟ اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کے سارے صحابہ کرام ان کے بارے میں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ پھر آپ کے ان اصحاب میں سے جو 1400 صحابی جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عجیب ان کی عظمت بیان فرمائی ہے، ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بھی 313 جو بدر کے لوگ تھے، جو بدر میں شریک ہوئے، ان کی شان اللہ نے ان سے بھی سوا بنائی ہے۔ فرمایا اللہ نے بدر والوں کو دیکھا، آج کے بعد بدر والے کوئی عمل نہ کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اہل بدر کی شان ہے،
پھر ان میں سے وہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو پاک پیغمبر نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کی شان سب سے زیادہ ہے۔ اور ان میں سے پھر 4 جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی شان اور مقام سب سے زیادہ ہے۔ ان 4 میں سے پھر پہلے 3 کی شان زیادہ ہے، ان 3 میں سے پہلے 2 کی شان زیادہ ہے، اور ان 2 میں سے جو سب سے پہلے ہیں، جن کے بارے میں امت متفقہ طور پہ یہ اعلان کر چکی ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق کا سب سے بہتر انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ نے مقام اور یہ شان دی۔ پھر آپ کے اصحاب کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک الگ شان ملی ہے، اور وہ آپ کے اہل بیت بھی ہیں، یعنی وہ آپ کے صحابی بھی ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے تعلق دار بھی ہیں۔ صحابی ہونا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور آپ کی قرابت داری اور آپ کی رشتہ داری اور آپ کا اہل خاندان میں سے ہونا، یہ اور زیادہ اعزاز اور زیادہ شان ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے ایک صحابی رسول کا تذکرہ مقصود ہے، جن کو آج دنیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی اور جانتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت اور کردار کو پس پشت پھینک دیا، اور جناب کی جو شہادت ہے صرف اس کا تذکرہ ہمارے معاشرے میں ہونے لگا، اور اس میں سے بھی کوئی ایک چیز بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، جو رتب و یابس جو کسی کے منہ میں آیا اس نے وہ بول دیا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس انداز میں ہم ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ 4 یا 5 سال کے بچے تھے، اور بیچارے بڑے ہی معصوم سے تھے، ان کو دنیا کی کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو کسی جگہ پہ دھوکے سے لے جا کے ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایسا زبردست قسم کا قصہ اور کہانی سنائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے بندے اس کے سامنے آ کے لرز جاتے ہیں اور ایمان ڈول جاتے ہیں۔ اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی عمر 60 برس کے قریب تھی، یعنی ایک میچور، سمجھدار، عقل مند، فہم و فراست کا مالک انسان، ایک ایسا جو زندگی کے سارے نشیب و فراز کو جانتا تھا، ایک ایسی شخصیت جس کی تقوی و طہارت، خشیت و للہیت کی دنیا میں مثال دیتی تھی۔ ان کی 60 سال کی عمر کم و بیش، یا 50 سال کی عمر ان کی کم و بیش تھی، کیونکہ جب سن 61 ہجری میں یہ سانحہ ہوا ہے، اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک میچور آدمی، وہ اس کو ایک معصوم بچہ بنا کے پیش کر دیا جانا، اور اس کے بارے میں ایسی رنگ و یابس باتیں سننا۔ آئیے آج میں خطبے میں سوچ رہا تھا کہ میں سیرت کا کون سا پہلو بیان کروں، تو میری نظر میں 3 باتیں آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 حصے۔ ایک ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت نواسہ رسول، دوسری آپ کی شخصیت ہے حضرت حسین بحیثیت صحابی رسول، اور تیسری حیثیت آپ کی حضرت حسین بحیثیت مظلوم شہید، جس طرح ان کو مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ اگر ہم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پرکھنا چاہتے ہیں، اگر حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، تو ہمیں یہ تینوں پہلو آپ کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے رکھنے چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ رسول ہونے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حسین سبت من الاسباط، میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ آپ کے اور بھی نواسے تھے، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی آپ کے نواسے تھے، ان کے چھوٹے بھائی حضرت محسن بھی آپ کے نواسے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ خوشی خوشی گھر آئے، پوچھا لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دو، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 11 مہینے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔
آپ نے وہ نام بھی تبدیل کر دیا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، تو اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی آپ تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا لاؤ بھائی میرا بچہ میرے حوالے کرو، میری گود میں دو۔ بچے کو گود میں دیا، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے، حسن حسین اور محسن۔ فرمایا یہ میں نے حضرت ہارون کے بیٹے شبر شبیر اور مشبر کے نام پہ رکھا۔ حضرت حسن حضرت حسین بیسیت نواس رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں سمیٹتے ہیں۔ اور جس طرح عام نانا اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کبھی گود میں اٹھا لیتے، کبھی کندھے پہ سوار کر لیتے، کبھی حضرت حسن آپ سجدے میں ہوتے، حضرت حسن آپ کے کمر پہ آ کے سوار ہو جاتے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے سینے پہ بٹھاتے اور اپنی زبان سے، جیسے ہم اپنی زبان باہر نکال کے مذاق کرتے ہیں نا، بچوں کو کھلاتے ہیں، ایسے کھلاتے۔ کبھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ہونٹوں کو کھول کے اس میں اپنی زبان داخل کر دیتے اور ان کی زبان اپنے منہ میں لے لیتے، پیار کرتے تھے۔ کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے۔ آپ ایک بار گلی میں گزر رہے تھے، آگے سے حضرت حسین آئے، اللہ کے پیغمبر رک کے ان کو پکڑنے لگے، تو جس طرح بچہ چھوٹا اٹکیلیاں کرتا ہے نا، دائیں بائیں گھومنے لگتا ہے، میرے پیغمبر ان کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے اس کو پکڑنے کے لیے، حتیٰ کہ محبت کا یہ عالم ہوا کہ اس کو کچھ دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خود ہی آگے آپ کے پاس، آپ نے ان کو گلے سے لگایا، زور سے بھیجا اور ان کے رخساروں پہ بوسہ دیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ بات آپ نے حضرت حسن کے لیے بھی کہی، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنے ایک ران پہ بٹھایا، حضرت حسین کو دوسری ران پہ بٹھایا اور دونوں کے بارے میں کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جو شخص حضرت حسنین سے محبت نہیں کرتا، ہم تو اس کو مومن نہیں مانتے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہو جس کے دل میں حضرت حسنین کا بغض ہو، حضرت حسنین کی نفرت ہو، حضرت حسنین کے بارے میں وہ نازیبا کلمات کہے، اس کے بارے میں ایک شخص نے کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک شخص نے کہا یہ فاسق باپ کا فاسق بیٹا ہے۔ ابھی یہ کہا تھا کہ دو چنگاریاں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں کوئی پتہ نہیں، اور اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ نابینا ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بھی اس کو نہیں دیکھتا کہ وہ حسین کو نہیں دیکھ سکتا تو کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتہائی پیار، ان کا نام اللہ کے رسول نے رکھا، ان کو گڑتی میرے پیغمبر کا لعاب دہن ملی، ان کو جب پیدا ہوتے ہی پہلی خوراک ان کے منہ میں جب گئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلی آواز جو ان کے کان میں پڑی وہ ان کے نانا محمد رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز میرے پیغمبر کی اور نام میرے رب کا۔ یہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے کان میں یہ بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے اپنے اس نواسے سے۔ ایک بار نا آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، یہ دونوں بھائی، سال کا تو فرق تھا، 11 ماہ کا فرق تھا، دونوں بھائی اٹکیلیاں کرتے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے نا سرخ رنگ کا لمبا سا ایک چوبا سا وہ سوٹ جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، عرب کا اپنا لباس تھا ان کا۔ یہ داخل ہوئے نا جب مسجد سے تو دوڑتے ہوئے آئے تو پاؤں پھنس گیا اور یہ گر گئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور دوڑ کے جا کے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں پکڑا، دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ صحیح فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا میں نے ان کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا،
میں خطبہ چھوڑ کے اپنی بات چھوڑ کے میں چلا گیا ان کو اٹھانے کے لیے اور میں ان کو لے کے آیا ہوں. یہ محبت تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے محبت ہی کی ہے, صرف اللہ کے رسول نے تربیت کی. کیسی تربیت کی ہے؟ ایک بار کچھ مال آیا تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نا اپنے منہ میں وہ کھجور, صدقے کا مال تھا, کھجور تھی, وہ منہ میں ڈال. میرے پیغمبر نے فوراً کہا کخ کخ کخ, باہر نکالو, تھوک دو اس کو, تھوک دو. یہ تربیت ہو رہی تھی. اور ساتھ آپ نے فرمایا بیٹا اس بات کا خیال رکھو کہ ہم پر, ہمارے خاندان پر صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہما نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کھائی, بلکہ جو اللہ کے رسول دیتے وہ کھاتے, یا جو مادر محترم دیتی وہ کھاتے, یا جو والد محترم دیتے وہ کھاتے. کبھی کوئی چیز نہیں کھائی. اسی طرح ایک دن نا دونوں بھائی, چھوٹے تھے نا, بچے شرارتی ہوتے ہیں, چھوٹے تھے, لڑ پڑے, آپس میں کسی بات میں تنازع ہو گیا. جب تنازع ہوا تو دونوں آ کے اپنی والدہ محترمہ سے شکایت لگاتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں قصور ان کا, حضرت حسین کہتے ہیں قصور ان کا. دونوں میں لڑائی ہوئی تھی, دونوں لڑے تھے. اب تربیت کا معیار دیکھیے کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے, کون لڑا اور کون نہیں لڑا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ دونوں نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا, زمین میں فساد نہ کرو. تم دونوں نے فساد مچایا, دونوں اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے ڈرو. کیا معیار ہے تربیت کا. قرآنی احکامات کے مطابق تربیت ہو رہی ہے. محبت اپنی جگہ پہ, تربیت ساتھ ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا, آپ کے گھرانے کا یہ مسئلہ ہے. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو. ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ نام لیتے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم حسنی ہیں, ہم صحابی صحابہ کے ماننے والے ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی تربیت کا معیار کیا تھا اور ہماری تربیت کا معیار کیا؟ ہم کیسے لڑتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں کیسا ہم نے نظام ایک بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا جا رہے, آگے سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے. انہوں نے دیکھ کے کہنے لگے کیا بات ہے, کیا زبردست سواری ہے جناب آپ کی. حضرت حسن کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیا زبردست سواری ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ تھے نا. میرے پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں یہ نہ دیکھو سواری اچھی ہے, سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں. نعم الراکب و نعم المرکب. اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھے ہیں. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ اکبر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت نواسہ رسول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. سارے صحابہ کرام محبت کرتے تھے. لیکن میں 3 خلفاء جن کے بارے میں بڑی زبان درازی کی جاتی ہے, محبت حسین کا نام لے کر حضرات خلفاء ثلاثہ پر جو زبان درازی کی جاتی ہے, ان کا ایک جھلک کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی محبت کا معیار کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے, اس وقت حضرت حسین کی عمر 5-6 سال یا 7 سال تھی. تو چھوٹے سے بچے تھے. جب آتے نا ان کو دیکھ کے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق گود میں بٹھاتے, سینے سے لگاتے, پیار کرتے 6 سال کے بچے کو, اور ساتھ کہتے تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. حسین کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو نا تو بلا جھجک بتا دینا, اور اگر مجھ سے شرم آئے نا, مجھے نہ بتا سکو تو اپنی نانی اماں سیدہ عائشہ کو بتا دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں محبت کا یہ معیار ہے, یہاں محبت کا یہ پیمانہ ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا, بلا جھجک بتانا, مجھے تم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا یہ گلی میں کھیل رہے تھے کہ جناب صدیق اکبر گزرے. حضرت حسن اور حسین کو اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا اور بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو, اپنے باپ کے تو مشابہ نہیں ہو. تمہاری شکل اپنے باپ سے نہیں ملتی, اپنے نانا سے ملتی ہے. اور حضرت علی ہنس رہے تھے پاس کھڑے. یہاں نفرتیں اور عداوتوں کی دھوم مچائی ہوئی ہے.
کہ بڑی لڑائی ہو رہی تھی، بڑی دشمنی تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، وہ بچوں کو گود میں اٹھا کے اپنا بچہ سمجھ رہے تھے، اور یہاں پہ عجیب عجیب کہانیاں جو ہے وہ سنائی جا رہی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنین سے محبت کا یہ عالم تھا. ایک بار مال غنیمت میں نا یمن کے علاقے سے کچھ ریشمی حلے آئے. وہ اوپر لینے والا نا وہ ہوتا ہے ان کا عربیوں کا ایک لباس، وہ سرخ رنگ کے بڑے پیارے لگ رہے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت ہے وہ تقسیم کر دیا. جب وہ تقسیم کر دیا نا سارا، تو تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے آئے. تو حضرت عمر تو پریشان ہو گئے. اسی وقت قاصد کو دوڑایا، یمن کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ 2 اور زیادہ انتہائی قیمتی حلے مجھے بھیجو. جب وہ آ گئے نا چند دنوں کے بعد، تو دونوں کو بلایا، بھائیوں کو، حضرت حسنین کو بلایا، اور حضرت حسنین کو بلا کے اپنے ہاتھوں سے ان کو وہ حلے پہنائے. اور کہتے ہیں عمر کے دل کو اب چین آیا ہے، عمر کے دل کو اب سکون ملا ہے. آپ کے اوپر دیکھ کے یہ اتنا خوبصورت یہ حلے آپ کے اوپر لگے. محبت کا معیار تھا نا. ایک دن حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین آئے. 6 سال 7 سال عمر ہو گئی، 7.5 سال عمر ہو گئی، بچے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا اتنا. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں چاچا جی نیچے اترو، یہ ہمارے نانا جی کا ممبر ہے، یہ ہمارے آپ یہاں پہ کیا کریں، یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں اپنے ممبر پہ جا کے بیٹھو، جو آپ کے والد نے آپ کو دیں گے ہمارے نانا کا ہے. حضرت عمر آگے بڑے، بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، اور بڑی محبت سے کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے نانا کا ہے، انہوں نے ہی مجھے دی ہے، میرے باپ کو تو ممبر ہی کوئی نہیں ہے، یہ آپ ہی کے نانا کا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ان کے کہنے پہ ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، میرا انہی سے تعلق تھا، ان کی حفاظت کر رہا تھا. یہ محبت کا معیار. ایک بار مال غنیمت آیا، حضرت حسین کو 5000 درہم وظیفہ دیا اور اپنے بیٹے کو 1000 دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لڑ پڑے اپنے بابا سے، کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں اس عمر میں بھی پڑا ہوں، میں بھی وہ نیکیاں کرتا ہوں، میں بھی صحابی ہوں، اس کو 5000 مجھے 1000. حضرت عمر کو غصہ آ گیا اپنے بیٹے پہ. کہتے ہیں کس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تم اس کے نانا کے مقابلے میں جا سکتے ہو، تم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا نانا تمہارے نانا سے بہتر ہے، اس کا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے، وہ تم سے بہتر ہے. کہاں یہ محبت کا عالم ہے، اور کہاں جہاں آج ہمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان کا دور آیا نا، یہ ان کی جوانی کا دور ہے. اس وقت یہ جوان آدمی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں شریک ہوئے بطور مجاہد. اور محبت کا عالم ان کا حضرت عثمان سے کیا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ظالموں نے ان کو شہید کرنا چاہا، تو گھر کے چوکیدار جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے. کیوں تھے چوکیدار؟ کیا اس لیے کہ ان کو نفرت تھی، عداوت تھی؟ بھلا دشمنوں کے گھر کی بھی کوئی چوکیداری کیا کرتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری کر رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قسمیں دے دے کے کہہ رہے تھے یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، میری وجہ سے تمہیں خراج تک نہیں آنی چاہیے. ایک بار مسجد نبی میں امن کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. خطبہ یہ کہتے ہیں لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. کسی ساتھی نے پوچھا جی وہ کیا خطبہ تھا، وہ کیا خطبہ تھا؟ حضرت عثمان نے وہ خطبہ سنایا، سارا خطبہ سنایا. اس کا ایک دو نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک اللہ کی کتاب کو پکڑنا، اللہ کی کتاب کا خیال رکھنا، اللہ کی کتاب سے تمسک کرنا، اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنا، اس کے احکامات کو ماننا.
اور دوسرا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا بھی خیال کرنا. اور ادھر میں حضرت حسین اور حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہ. حضرت عثمان نے جب یہ خطبہ دیا تو دونوں پہ نظر پڑی اور آپ نے دونوں کی طرف اشارہ کیا. فرمایا لوگوں یہ حسنین ہیں, یہ اہل بیت النبی ہے, ان کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کے وقار کا خیال کرنا. ایک طرف یہ محبت ہے اور ایک طرف ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے کہ ان کی نفرت ہی بڑی تھی, عداوت ہی بڑی تھی, دشمنی بڑی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کون کون سا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں؟ بحثیت نواسہ رسول, اللہ کے رسول کے محب, پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والے, اللہ کے رسول کے صحابہ کے راج دلارے اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے یہ محبت کرنے والے, اور اپنی نانیوں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ان سے سیکھا کرتے تھے, ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے, ان سے ابتدائی اسباق پڑھا کرتے تھے, ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہ وہ نانی تھی, ان کی حقیقی نانی تو ظاہر سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پہلے ان کی وفات, ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکی تھی, لیکن انہوں نے باقی جو آپ کی ازواج النبی تھی یعنی اپنی سوتیلی نانیوں سے حقیقی نانی جیسا سلوک کیا, محبت کرتے تھے. اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں ان کی حیثیت ہے صحابی رسول کی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یہ اہل بیت النبی میں ہونے سے بڑا اعزاز ہے صحابی ہونا. اگر خدا نہ خواستہ کل ایک دوست کے پاس میں بیٹھا تھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ ابو طالب جو تھا وہ بھی اہل بیت میں سے تھا نا, چچا تھا, سگا چچا تھا, اس کا کیا انجام ہوا؟ جو صحابی ہے وہ زیادہ بڑا اعزاز ہے. اہل بیت النبی سے ایک اعزاز ملنا یہ ایک اضافی اعزاز ہے, اضافی شان ہے, اضافی مقام ہے. دو جگہ پہ یہ مقام ہو گیا, ایک ہے خالی صحابی رسول, ایک ہے آپ کا رشتہ دار بھی, دو جگہ پہ اعزاز ہو گیا, دوہرا اعزاز اور دوہرا مقام ہو گیا. اب صحابی رسول کی حیثیت میں میرے کو بتاتا نہیں ہے کہ جناب حسین کیسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کے قاری نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار نہیں تھے, اتباع رسول کا جذبہ کیسا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیثیت صحابی جود و سخا کے پیکر تھے کہ نہیں تھے؟ ان کا تقویٰ اور خشیت و رضائیت کا کیا عالم تھا؟ کیا یہ قرآن پڑھا کرتے تھے؟ کیا نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ کیا یہ روزے رکھا کرتے تھے؟ کیا یہ اتباع سنت کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ یہ میں کوئی بھی نہیں بتا. اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ پھر ان جیسا بننا پڑے گا, ان جیسا عمل کرنا پڑے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شکل میں حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کے تھوڑی تک, گردن تک نا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ حضرت حسن کا چہرہ تھا, اور باقی آپ کا وجود جو حضرت حسین تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے مشابہ تھا. دونوں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے, شکل و شباہت میں نہیں تھے, عمل میں بھی اللہ کے رسول کے مشابہ تھے, شبیہ تھے. پاک پیغمبر راتوں کو ٹوٹ کے عبادت کرتے تھے تو حضرت حسین بھی کرتے تھے. میرے پیغمبر چلتے پھرتے تلاوت کرتے تھے تو حضرت حسین بھی تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا, ہم سے قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا, ہم سمجھتے ہیں قرآن یہ پتہ نہیں کہ مولویوں کا کام ہے یہ پڑھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے بڑے زبردست قاری تھے. ان کی آواز میں نا تھوڑا سا غنہ تھا, جیسے سیرت نگار نے لکھا جیسے ناک میں بولنا کہتے ہیں نا جسم. اور جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے نا قرات کے ساتھ تو سما بن جاتا تھا, لوگ کان لگایا کرتے تھے آج حسین قرآن پڑھ رہا ہے. ان جیسا قرآن کو نہیں پڑھتا ہے, کسی کو شوق ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. حضرت حسین اتباع رسول کے اتنے زبردست داعی تھے. ایک مرتبہ نا مجھے آج بڑی ہنسی آئی جب میں نے یہ واقعہ پڑھا, اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ رکھا ہوا تھا, سب لوگوں نے رکھا تھا. اب روزہ نا دیر سے کھولا لوگوں نے نا, احتیاطی جیسے کرتے ہیں نا, دیر سے روزہ کھولا, دیر سے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے. انہوں نے اتنا غصہ کیا, انہوں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں جتنی دیر کر سکتے ہو قریب جا کے کرو. تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو. آج حضرت حسین کے ماننے والے عام مسلمانوں سے 10 منٹ لیٹ روزہ کھولتے ہیں اور 10 منٹ پہلے رکھ لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. یہ حسینی ہوتے ہیں. حضرت حسین تو حکم دیتے ہیں افطاری میں جلدی کرو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ایک آدمی کو دیکھا, وہ نا قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو گیا نا, کچھ شرکیہ اقوال, شرکیہ باتیں کر رہا. حضرت نے اس کو پکڑ کے نا ایسے کر کے اس کو پیچھے کیا اور کہا میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اپنے باپ سے سنی ہے, حضرت علی سے سنی ہے, اور حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا, میرے نانا نے یہ بات کہی ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا. حضرت علی کی روایت ہے, حضرت حسن روایت کرتے ہیں, حضرت حسین روایت کرتے ہیں, فرمایا میرے بابا سے میں نے سنی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ نے فرمایا میری قبر کو وثن نہ بنا لینا, بت نہ بنا لینا کہ اس پہ کھڑے ہو کے تم شرکیہ افعال اور اقوال کرنے لگو, اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. آج گھر گھر میں قبریں بنی ہوئی, مسجد مسجد میں قبریں بنی ہوئی, گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا اور مسجدوں میں قبر بنا کے اس کے اوپر بندے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ تم پڑھو جاؤ. ایک جگہ پہ نہیں, 2 عادت ہی بن گئی ہے یہ ساری. کہاں کے حسین کی تعلیمات کے ماننے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت حسین اتنے نرم دل تھے, اتنے رفیق تھے, ان کی زندگی کی ایک گوشہ ان کی زندگی کا. ایک مرتبہ نے خادمہ کو کچھ پیسے دیے کہ رکھ لو, میں تم سے لے لوں گا بعد میں. جب یہ ہوا تو جب کچھ دنوں کے بعد مانگے نا پیسے تو بیچاری نہ کانپنے لگی, تھر 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 کانپنے لگی, پریشان ہو گئی. پوچھا کیوں رو رہی ہو, کام کیوں رہی ہو؟ کہا جی وہ جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ کہا کہ کہیں بھول گئی ہوں, مل دیے, اب آپ کی ڈانٹ کا ڈر ہے. فرمایا کتنے تھے؟ کہا جی 210 درہم تھے. 210 درہم, بڑی رقم تھی. حضرت حسین مسکرائے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, اللہ کو جو منظور ہے. پھر کیا ہوا, تو کیوں پریشان ہو رہی؟ ابھی باہر گئے تو باہر سے 400 درہم ان کو ملا, 400 درہم ملا ان کو. خوشی خوشی گھر آئے, اس اپنی خاتمہ کو بلایا, کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں اس کا دگنا دیا ہے. یہ 210 درہم وہ رکھو اور 190 درہم تم رکھ لو کہ تم پریشان ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. پریشانی کے صلے میں 190 درہم اس کو دے دیا, 200 بھی دے دیا اور 190 بھی دے دیا. سخی اتنے تھے. اللہ اکبر. جو بندہ آ جاتا نا اس کو موڑتے نہیں تھے. حضرت اسامہ بیمار ہو گئے, ان کا پتہ لینے کے لیے گئے. حضرت اسامہ پریشان, حیران اور آنکھوں میں آنسو. حضرت حسین کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو, کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہا میں نے 60,000 درہم میں نے دینا ہے, قرضہ مجھ پہ چلا اور مجھے لگتا ہے موت میرے سامنے کھڑی, میں مقروض مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت حسین کہتے ہیں بس. کہا جی بات میں یہی میری پریشانی ہے. فرمایا خوش ہو جو تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے, خوش ہو جاؤ, یہ 60,000 درہم میں دے دوں گا. اتنے بڑے سخی تھے, اتنے بڑے. ایک آدمی آج سے کہا جی میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا ہے اور مجھے 10,000 درہم دیت پڑی ہے. وہ پہلے ایک اور صحابی کے پاس گیا, انہوں نے 100 درہم دیا, اسے کہا جی مجھے 10,000 چاہیے. وہ دوسرے کے پاس گیا, انہوں نے 200 درہم دیا, انہوں نے کہا جی یہ بہت تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا پھر حسین کے پاس آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا, اسے کہا جناب میرا یہ معاملہ ہے. حضرت حسین نے اسے 20,000 درہم دیے. کہ 10,000 درہم تمہاری دیت کا اور 10,000 درہم تمہیں دوبارہ سروائیو کرنے کے لیے, جو دوبارہ تم نے زندگی شروع کرنی ہے اس کے لیے تمہیں عطا کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اتنے بڑے سرمایہ دار تھے وہ, ہزاروں روپیہ, ہزاروں درہم و دینار سخاوت کرتے تھے. حضرت حسین کا گھر ہمیشہ مہمانوں سے بھرا رہتا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ 200 بندہ آ جاتا ہے مہمان نوازی کے لیے.
اور حضرت حسین 2-3 بکریاں ذبح کرتے، پکاتے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے ہاتھ دھلواتے اور ان کو کھانا ڈال کے دیتے تھے. اتنی سخاوت کرتے تھے. پیسے کہاں سے آتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تو کچھ زمینیں تھیں، ان کی آمدن تھی، کچھ پیسے حضرت امیر معاویہ بھیجا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. آج حضرت حسین کا نام لے کے نا سب سے زیادہ گالیاں جس کو پڑتی ہیں نا وہ یہی مظلوم شخصیت ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، خال المسلمین، کاتب وحی، میرے پیغمبر کے معتمد خاص، سلطنت مدینہ میں وزیر مہمانداری، اتنی زیادہ عظمتوں کے مقام کے حامل، سب سے زیادہ برا بھلا بھی جناب امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے. اور تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے اور ہزاروں درہم، 50 ہزار درہم ایک ہی بار حضرت حسین کو ہبہ کر دیتے، ہدیہ دے دیتے، اور حضرت حسین نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، ہمیشہ قبول کر لیتے تھے. دشمنی تھی، دشمن کے پیسے کون قبول کرتا ہے؟ یہاں شریکیہ داری میں کبھی کوئی لڑائی ہو جائے نا تو سگے بھائیوں میں، اور وہ شادی پہ 1000 روپے بھیج دینا کہ جی یہ بیٹی، میں تو تم سے نہیں ملتا، یہ میری بیٹی کی شادی، میری بھتیجی کی شادی ہے، 1000 روپے میری طرف اسلامی، ہم کو ٹھکرا دیتے ہیں، لے جاؤ یہاں سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. معمولی سی عداوت ہوتی ہے. اور یہاں پہ کتابیں بھری پڑی ہیں نفرتوں سے، دشمنیوں سے. اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ درہم بھی امیر معاویہ کا دیا ہوا قبول کر لیتے، کبھی انکار نہیں کیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا قبول کرتے تھے نا اتنا ہی خرچ کر دیا کرتے تھے، آگے لگاتے تھے. یہ محبت تھی ان کی حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. ایک بار حضرت امیر معاویہ نے ایک بندے کو بھیجا، فرمایا یہ کچھ تحائف ہے، جا کے حسین کو دے کے آؤ مدینہ منورہ میں. شام سے قاصد چلا، آنے سے پہلے پوچھتا حضرت ان کی نشانی تو بتا دیں، نشانی کیا؟ فرمایا مسجد نبوی میں جانا اور وہاں پہ مجلسیں لگی ہوں گی، ایک مجلس جس میں سب سے زیادہ خاموشی ہوگی نا، ایسی جیسے پرندے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ایسی مجلس وہاں دیکھنا. اس مجلس میں جا کے حسین کو ڈھونڈنا، کیونکہ وہ حسین کی مجلس ہوگی، اسی کا اتنا احترام ہوتا ہے. اور اگر پھر بھی حسین نہ ملے تو پورے مدینے میں دیکھنا جس کی لنگی جو ہے وہ پنڈلی سے ننگی ہوگی نا، آدھی پنڈلی ننگی ہوگی، وہ حسین ہوگا. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، ٹخنے ننگے رکھنا. پھر تکبر کے ساتھ یا غیر تکبر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو تکبر کرنے والوں کے لیے وہ ننگے رکھے. اور بھائی میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کی شلوار یا جس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہوگی. ہم نے اس کو فخر سمجھا ہوا ہے، 1.5 گز نیچے لٹک رہی ہے قمیض، ٹخنے ڈھپے ہوئے ہیں، شوز بوٹ اس کے اندر آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسین کی شان ہی یہ بیان کی، فرمایا کہ ان کی لنگی جو ہے ان کی پنڈلی سے آدھی پنڈلی ان کی ننگی ہو. یہ تعارف اور یہ پہچان ہو رہی تھی. جب یہ بندہ واپس گیا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا سناؤ کیسا پایا اس کو؟ کہا جی وہ تو قرآن پڑھنے والے اور وہ جناب حدیث رسول سنانے والے اور بڑی محبت کرنے والے. حضرت امیر معاویہ مسکرا کے کہتے ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں حسین کو قرآن سے پیار ہی بڑا ہے. اللہ کی یہ صحابی رسول حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی صحبت سے فیض اٹھانے والے اور میرے پیغمبر کی عادات و اطوار اپنانے والے. حضرت حسین کی سیرت کا یہ پہلو کیوں نہیں بیان کرتے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے ان کا صحابی رسول ہونا کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی تقوی، ان کی خشیت، ان کی للہیت، ان کا نوافل پڑھنا، ان کا تلاوت کرنا، ان کا صدقہ و خیرات کرنا، ان کا نیک لوگوں سے تحائف وصول کرنا، ان کا صحابہ کرام سے محبت کرنا، اللہ کے رسول کے یاروں سے پیار کرنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، پاک پیغمبر کی ازواج کے پاس جانا، یہ سارا کچھ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ سوچیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عظیم انسان، عظیم ترین انسان، دورے شرف ہے ان کے پاس، شرف صحابیت بھی ہے اور شرف نواسگی بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے نواسی تھے. اور پھر 61 برس کی عمر میں
سیدنا حسین کی زندگی کا تیسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جب وہ شہید ہوتے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا، گرد اتنی اڑا دی گئی ہے، آج جو بندہ حقیقت بات کرے لوگ اس کو قتل کرنے کو دوڑتے ہیں۔ تم نے یہ بات کہی کیوں ہے، تم نے یہ بات کی کیوں ہے؟ لیکن حضرات میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ سے نکلے تو گئے کدھر تھے؟ کدھر جا رہے تھے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ کنہوں نے 18,000 خط لکھا تھا؟ 18,000 خط جناب حسین کے پاس بوریاں بھری ہوئی تھی خطوں کی۔ حضرت تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، حضرت تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں اکثر سوال کرتا ہوں، تاریخ کا یہ سوال ہے، آپ اہل خیرت ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل فہم دی، عزت دی ہے۔ حضرت حسین کے یہ 18,000 خط کدھر گئے جو کوفیوں نے لکھے تھے، عراقیوں نے لکھے تھے؟ 18,000 خط کدھر گئے؟ وہ سارے خط کیوں نظر نہیں آتے تاریخ میں؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خط کی بنیاد پر شہید کیا گیا وہ خط کدھر ہے؟ کوئی مورخ اس خط کو نہیں تلاش کر سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہوئے 18,000 خط کوئی نہیں دے سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو، کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ کس نے روکا؟ کس کو خدشہ تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا مجھے اسلامی ممالک کی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں مسلمانوں سے لڑتا ہوا، کافروں سے شہید، کافروں سے لڑتا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ کیا حضرت حسین اتنے ہی بزدل تھے؟ 4 بندوں کو دیکھ کے ڈر گیا، گھبرا کے کہا مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو؟ کیا یہ کافر نہیں تھے جن کے مقابلے میں آئے تھے؟ حضرت حسین کا عقیدہ کیا سمجھیے ذرا۔ اور تیسری بات جناب حسین نے جو بات ارشاد فرمائی، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، متفقہ بات کر رہا ہوں۔ اہل تشیع کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ 3 شرطیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اتنا اتفاقی بات ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود ہی اسے جا کے معاملہ کر لیتا ہوں۔ یزید کے تو خلاف نکلے تھے، تو کیوں کہا مجھے اس کے پاس جانے دو؟ حضرت حسین کی بہادری منوا رہے ہیں کہ ان کو بزدل ثابت کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، وہ عقل کو استعمال کیجئے، پتا چلے یہ مجوسیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے اسلام کے روپ میں مسلمانوں میں لقب لگا رکھی ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ کہاں گئے وہ 3 شرطیں؟ اس کے بعد جب تینوں نہ مانی گئی، کس نے نہیں مانی؟ کس نے وہ تینوں شرطیں نہیں مانی؟ کس نے حضرت حسین کو آگے نہیں پیچھے نہیں جانے دیا؟ کس نے سرحدوں میں جانے نہیں دیا؟ کس نے شام جانے نہیں دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ سوچئے، یہ سوال ہے آپ کے سامنے، پوچھئے ان مولویوں سے جو کہانیاں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ پہ حضرت حسین کو مظلوم شہید کر دیا گیا، مظلومانہ انداز میں سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایک اور بات بتاؤ، اگر برداشت کا حوصلہ ہو تو حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے علی، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ بیمار تھے، وہ شہید نہیں ہوئے کربلا کے میدان میں۔ بتائیے اس کربلا کے بعد 3 سال تک حضرت علی امام زین العابدین کہاں رہے؟ کہاں رہے؟ بتائیے، پوچھئے ذرا ان سے جا کے۔ امام زین العابدین 3 سال کس کی سرپرستی اور کس کی کفالت میں اور کس کے محل میں اور کس کے گھر میں رہے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، پوچھئے ذرا ان لوگوں سے۔ حضرت حسین کی مظلومیت کا شور کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہو، حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہو، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہو، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرات سوچئے تو صحیح، حضرت حسین کی مظلومیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہمارا عقیدہ اور ایمان پتہ کیا ہے؟ حضرت حسین کے جس نے قتل کیا وہ بھی پکا لعنتی، جس نے قتل کروایا وہ بھی پکا لعنتی، جس نے بلایا وہ بھی لعنتی، جس نے دھوکہ دیا وہ بھی لعنتی، اور جو حضرت حسین کے قتل پہ خوش ہوا وہ بھی لعنتی ہے۔ ہم نہیں مانتے اس کو مسلمان، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔
لیکن پہلے ڈھونڈیو تو صحیح ہے کون. پنجابی میں کہتے ہیں کچھ کڑی پینٹ ڈنڈورا. حضرت عبداللہ بن عمر کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ان سے ایک آدمی آیا, اس نے آیا کہا حضرت یہ مسئلہ تو ایک بتائیے. فرمایا پوچھو. کہا جناب ہم مچھر مار دیتے ہیں احرام کی حالت میں, مچھر مار دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ قربان جاؤں عبداللہ بن عمر کی بصیرت پہ. عمر کا بیٹا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہما. چپ چپ پوچھتے ہیں آئے کہاں سے ہو, آئے کہاں سے ہو؟ کہا جی کوفہ سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے سونے کے پانی سے لکھنے والی ایک بات کہی. فرمایا نبی کے نواسے کو سارے کو قتل کر دیا اور مچھر کا ہدیہ پوچھ رہے ہو. او کوفیو شرم کرو, نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, اس کو شہید کر دیا, اور تمہاری ماتھے پہ سرمت نہ آئی اور پوچھ رہے ہو کہ مچھر مارنے کا ہدیہ کیا ہے احرام کی حالت میں. یہ سب سے بڑا جواب ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل ڈھونڈنے تو عبداللہ بن عمر بتا چکے ہیں. ان کا جواب ہے وہ قاتل ہیں جنہوں نے بلا کے دھوکہ دیا, جنہوں نے حضرت حسین کو پکڑ کے مروایا, جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکے سے بلوایا اور ان کو لالچ دیا اور ان کو بلوایا اور کہا کہ جناب آپ کے لیے تن من دھن قربان کر دیں گے, اور پھر خود ہی اس کو پکڑ کے ان کو شہید کروا دیا. یہ مظلومیت کی داستان ہے حضرات. ہمیں بھی ہمارے لیے سبق ہے اس میں, ہمارے لیے پیغام ہے اس میں واقعے کے اندر کہ ہم بھی سوچا کریں ذرا کہ ہم کہاں کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں. مومن سادہ نہ ہوتا ہے. حضرت حسین بھی بڑے سادہ لوگ تھے, درویش منش انسان تھے, سادگی کے پیکر تھے. دھوکہ دیا غلطی لگ سکتی ہے, انہوں نے دھوکے سے بلایا اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا. حضرات یہ تین پہلو ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے. بحیثیت نواسہ رسول سمجھیے, بحیثیت صحابی رسول سمجھیے, اور بحیثیت شہید مظلوم سمجھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی اور اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.